نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر اس دن آدمی کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ ان دو آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا انکار کرنے والا انسان جب قیامت کے دن کے احوال کو دیکھے گا تو وہ اس وقت یہ کہے گا کہ میں اس نازل ہونے والی ہولناکی سے بچنے کے لیے کس طرف بھاگ کر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہاں بھاگ جانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس طرح اسے نجات نہیں مل جائے گی۔ اس دن نہ ہی پہاڑ یا قلعے وغیرہ ایسی کوئی پناہ گاہ ہوگی جہاں جا کر وہ اللہ تعالیٰ کے آ جانے والے حکم سے بچ جائے۔ یہاں تک کہ دوسری تفسیر اس کی علماء نے یہ کی کہ یہ انسان جو آج غرور و تکبر سے میرے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، فرمایا کہ جب قیامت بپا ہوگی تو اس وقت اس پر آیا ہوگا کہ وہ آج تک راہ راست سے بھٹکا رہا، وہ زور زور سے چلائے گا کہ کوئی پناہ کی جگہ ہو تو مجھے بتا دو کہ میں پناہ لے لوں اور میں بچ جاؤں۔ لیکن فرمایا اس دن انسان کو کوئی پناہ نہیں ملے گی، کیونکہ نہ پہاڑ بچیں گے نہ قلعے ہوں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور وہ کہیں پر بھی اسے کہیں کسی جگہ پناہ اسے نہیں ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، فرمایا اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ یعنی جس دن یہ کام ہوں گے جس کا اوپر ذکر ہوا کہ آنکھیں دہشت زدہ ہو جائیں گی، چاند تاریک ہو جائے گا، سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا، تو فرمایا اس دن مخلوق، تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور ان کے اعمال کا حساب کیا جائے گا اور انہیں جزا دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا فرمایا اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، اور جسے چاہے گا اسے اپنے عادل سے جہنم میں ڈالے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا، اگرچہ اپنی سب معذرتیں لا ڈالے۔ ان تین آیات میں فرمایا قیامت کے دن آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر محاسبہ کیے جانے اور اعمال کا وزن کیے جانے کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اس کے سب اگلے پچھلے یعنی سارے اچھے برے اعمال اسے قیامت کے دن بتا دی جائیں گے، یہ تو نے اچھے کیے تھے، یہ برے کیے تھے۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے آدمی تو خبردار کیے جانے کا محتاج ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود فرمایا اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا کہ اس کے نفس نے دنیا میں کون کون سے برے عمل کیے اور اس نے اپنے اعضاء سے کون کون سے برے کام سر انجام دیے۔ فرمایا کہ یہ سب اسے خود پتہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ وہ اپنی طرف سے ان برے اعمال پر کوئی معذرت پیش کرے، تو اللہ نے فرمایا اگرچہ وہ اپنی سب معذرتیں پیش کر ڈالے کہ یہ وجہ تھی، یہ عذر تھا میرا، اس وجہ سے مجھ سے یہ برے کام ہوئے، لیکن اللہ فرماتا ہے جب بھی اسے نجات نہیں ملے گی، کیونکہ قیامت کا دن معذرت کرنے کا دن نہیں ہوگا، بلکہ وہ دن تو ایسا دن ہوگا کہ جس دن سارے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا اور سب کچھ بتا دیا جائے گا۔
اللہ اکبر. یعنی یہ انسان ان آیات کا صرف ترجمہ ہی بار بار پڑھے تو وہ محاسبہ کرنے کے لیے بہت زبردست آیات ہیں. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا. یعنی بار بار بندہ اس ترجمے کو دہرائے تو ہمارے لیے محاسبے کی کتنی زبردست آیات ہیں. فرمایا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ. بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ. اگرچہ اپنی سب معذرتیں لا ڈالیں. پھر آگے ارشاد فرمایا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو. اس آیت کریمہ میں کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تو میرے آقا علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے، اور اس سے میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف ہوتی جو کہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی یہ مشقت گوارا نہ فرمائی کہ حضور کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، جب پھر اللہ رب العالمین نے یہ 4 آیات کریمہ نازل کی، فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے حبیب، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، فرمایا کہ بے شک اس کو یعنی قرآن کو آپ کے سینہ مبارک میں محفوظ کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کا پڑھنا جاری کر دینا، فرمایا یہ ہماری ذمہ ہے۔ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، فرمایا کہ اس وقت اس کے پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، اور جب ہماری طرف سے کچھ نازل ہو تو اسے غور سے سنیں اور پھر اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے آپ کی زبان سے بیان کرا دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 آیات نازل ہوئی، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور کو حضور جھکا لیتے، اور جب وہ وحی نازل کر کے چلے جاتے تو میرے آقا علیہ السلام اسی طرح پڑھتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ آگے سنیے، فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اسے پڑھ لیں تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر بے شک اسے بیان فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ علماء کہتے ہیں، نمبر 1، در حقیقت قرآن کو جمع فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں قرآن کریم کو ترتیب وار جمع فرمایا۔ نمبر 2، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے حافظ، قاری، عالم اور صاحب اسرار ہیں، کسی مخلوق کے شاگرد نہیں۔ یہ قرآن کی آیات بتا رہی ہیں کہ حضور اللہ کی طرف سے حافظ ہیں، یعنی دنیا میں کوئی حضور کا استاد نہیں۔ نمبر 3، حضرت جبریل علیہ السلام جو حضور کے پاس وحی لے کر آتے تھے، قرآن لے کر آتے تھے، اور اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان حضرت جبریل بھی جو ہیں وہ پیغام رساں ہیں، نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں۔ صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری حضرت جبریل کی ہے، نہ کہ وہ حضور کے استاد ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، یعنی تو جب ہم اسے پڑھ لیں، تو اس آیت سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت جبریل کے پڑھنے کو اپنی طرف منسوب کرنا
ان کی عظمت و شرافت کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی کام بھی اپنی طرف منسوخ کیے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے کہ بیعت عقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاری صحابہ کرام کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں حضور نے خریدے تھے بیعت کرتے ہوئے، کہ ان کی جانوں کا اور ان کے مال نے حضور نے اس لیے بیعت کی تھی کہ جنت کے بدلے میں تو، لیکن اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح بیعت رضوان کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی اور انہوں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا، تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت لینا اللہ کو اتنا پیارا کہ اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بیعت وہ حضور سے کر رہے ہیں لیکن اللہ نے اپنی طرف منسوخ کر دیا، فرمایا وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح جنگ بدر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کی طرف کنکریاں پھینکی تو وہ کنکریاں پھینکنا بھی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے پیارے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کیسے اپنے حبیب کے وہ کام اپنی طرف منسوخ کرتا ہے۔ اسی طرح ثم ان علینا بیانا، پھر بے شک اسے بیان فرمانا ہمارے ذمہ ہے، تو فرمایا اے پیارے حبیب قرآن کے معانی اور احکام میں سے جس چیز کو سمجھنا آپ کو مشکل لگے اسے بیان کرنا اور اس کی باریکیوں کو ظاہر فرمانا آپ کے لیے یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس سے علماء کہتے ہیں 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1 کہ قرآن کا بیان قرآن نازل ہونے کے کچھ دیر بعد بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام صرف قرآن کے الفاظ لاتے تھے، قرآن کے معانی اس کے احکام اور اسرار بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوتے تھے۔ نمبر 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ اللہ سے سیکھنے والے ہیں، دنیا میں آپ جیسا کوئی عالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب لوگ مخلوق سے علم حاصل کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خالق سے علم حاصل کیا تو حضور سے بڑا کوئی عالم نہیں، یعنی یہاں پر مخلوق میں۔ تو یہاں پر ان آیات سے یہ پتہ چلا، اور انہی 4 آیتوں سے ایک اور تفسیر علماء نے کی، انشاءاللہ وقت مکمل ہو گیا، کل اسی 4 آیات کے تحت آپ کو ایک بنیادی اعتراض جو ہمارے معاشرے میں منکرین حدیث کرتے ہیں، منکرین حدیث اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وحی حضور پر نہیں اتری، یہ منکرین حدیث یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو پھر اس کا جواب انہی 4 آیات سے آپ کے سامنے کل رکھیں گے کہ کیسے اللہ رب العالمین نے ان منکرین حدیث کا بھی منہ بند ہو جاتا ہے کہ جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے اور حدیث کو نہیں مانیں گے، اس کا جواب بھی ان 4 آیات میں دیا گیا ہے۔ کس طرح کل انشاءاللہ اس کی تفسیر دوسرے انداز میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کو سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان ہمیں نصیب فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما دے، غور و فکر کرنا آسان فرما دے، مرتے دم تک قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، قرآن حکیم کی برکت سے اپنے پیارے محبوب کے صدقے اللہ ہماری بیماریاں پریشانیاں دکھ تکلیف دور فرما،
ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، حلال طیب آسان وسیع برکت والی عافیت والی مبارک روزی عطا فرما، حرام کے لقمے سے مرتے دم تک ہمیں ہماری نسلوں کو بچانا یا رب العالمین۔ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں سے بے برکتی دور فرما یا رب العالمین۔ ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، ہم سب کو نیک بنا، ہماری آخرت اچھی کر دے، ہماری موت اچھی فرما، عذاب قبر سے ہمیں بچانا۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔